الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. نجف اشرف میں موجود اعلیٰ دینی قیادت کے خصوصی نمائندے روضہ امام حسین کے متولی شرعی علامہ شیخ عبدالہادی کربلائی نے 10 فروری 2017 کو روضہ امام حسین میں نماز جمعہ کی امامت کے فرائض انجام دیے۔ علامہ کربلائی نے جمعے کے پہلے خطبے میں کہا الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. یہ ایام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اور آپ کے دل و جان کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی یاد دلاتے ہیں، لہٰذا آپ سب اپنی زبان سے پہلے اپنے دلوں کے ذریعے ان ایام شہادت کو یاد کریں اور اللہ کے حقوق میں کوتاہی پر ندامت کے آنسو بہائیں، ان دنوں کی حفاظت کریں اور اہل بیت علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسہ پیش کریں۔ الزهراء عليها السلام ولكي نتذكر نهجها ونتعلم من هذا النهج الدروس. میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم تمام انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر سید الانبیاء المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام، مرجع الزام اور پوری امت اسلامیہ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہم اس مناسبت سے وفا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں کچھ ادائیگی کے لیے ان کی سیرت کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم سب مرد اور خواتین اسے اپنے لیے درس نمونہ قرار دے سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام مردوں اور خواتین کے لیے نمونہ عمل، خود نمونہ عمل کے لیے بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم کچھ احادیث کو بیان کرتے ہیں جن میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ حضرات ان حدیث کو فقط کانوں سے نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ جناب سیدہ کے مرتبے کی کچھ معرفت حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، سید المرسلین نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی فرمایا وہ اپنی بیٹی کی محبت اور شفقت کی بنیاد پر نہیں کہا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہر فرمان ان کی حقیقی عظمت و منزلت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ نبی کریم اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے پہلو میں موجود میرے دل و جان آپ پہ آپ کے بابا قربان ہو جائیں۔ ہم جب کسی شخصیت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں یا میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں اس شخصیت کی اہمیت ہمارے وجود سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو اس پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ میری جان تم پر قربان ہو جائے، تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کی نظر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اہمیت و عظمت کتنی تھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں جو کہ یہ ہیں: فاطمہ، صدیقہ، المبارکہ، الطاہرہ، الزکیہ، الراضیہ، المحدثہ، الزہرا۔ الخصائص الأخرى الخصائص الذاتية المكتسبة وهي التي تجسدت من خلال بلوغ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہ نام ان کی شخصیت، صفات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم سیدہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اور ان کی اولاد کے حق میں ہر طرح کی نیکی بجا لائیں۔ ویسے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بہتر عمل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد سے نیکی کرنا ہے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خصوصیات 2 طرح کی ہیں۔ اول، پہلی قسم کی خصوصیت وہ فضائل شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت و بزرگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیرت و حدیث کے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے مذکور بالا فرمان میں یہ بیان ہونے والے اسما صرف نام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملنے والے وہ عظیم مراتب بھی ہیں جن کی وہ مستحق تھیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، تو امام نے فرمایا، کیونکہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے یوں روشن ہو جاتا
جس طرح سے ستارے اہل زمین کے لیے روشن ہوتے ہیں۔ روایت میں مذکور ہے کہ صرف 4 ہی ایسی خواتین ہیں جو کمال کی اصل حد تک پہنچی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔